منازل کربلا 60 ہجری 27 رجب اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر آخری حاضری دینے کے بعد امام حسین شہر مدینہ چھوڑ کر مکہ کی جانب چل پڑے اور 4 شعبان کو مکہ پہنچے اور 8 ذوالحجۃ الحرام کو مکہ سے کربلا کی طرف چل پڑے۔ اس سفر میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے تقریباً 20 جگہوں پر اسٹے کیا۔ ان میں سے چند مقامات جہاں کوئی واقعہ پیش آیا وہ مقامات ہم آپ کو دکھائیں گے۔ پہلی ڈیسٹینیشن بستان ابن عامر کراس کرنے کے بعد جب امام حسین رضی اللہ عنہ دوسری منزل صفاح پر پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات عربی کے ایک مشہور شاعر فرزدق سے ہوئی جو بائی چانس کوفہ سے ہی آ رہا تھا۔ آپ نے اسے کوفہ کی سچویشن کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، اے نواسہ رسول، ان کے دل تو آپ کی فیور میں ہے لیکن ان کی تلواریں آپ کے اگینسٹ ہیں۔ امام حسین کا تیسرا اسٹے ذات عرق نامی سنسان اور ویران جگہ پر ہوا، جہاں ایک شخص بشیر بن غالب نے امام حسین کے قافلے والوں کو ٹینٹس لگاتے دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا۔ پھر اس نے آ کر امام حسین سے ملاقات کی تو دوران گفتگو امام حسین نے اسے اپنے سفر کا مقصد بتایا اور ساتھ اپنی شہادت کی خبر بھی دی۔ امام حسین کا چوتھا اسٹے حاجز تھا۔ اس مقام پر آل رسول نے کچھ دیر آرام فرمایا اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں کے لیے ایک خط لکھا اور اسے حضرت قیس کے ہاتھوں کوفہ والوں کو روانہ کیا۔ 5ویں منزل بعض العیون اور 6ٹھی منزل خزیمیہ کو کراس کر کے امام عالی مقام جب 7ویں منزل زرود پر پہنچے تو آپ کو زہیر بن القیس نامی شخص ملے جو کہ حضرت عثمان غنی کے قریبی لوگوں میں سے تھے اور حج ادا کر کے آ رہے تھے۔ اس نے جیسے ہی امام حسین سے ملاقات کی تو اس نے اپنے گھر جانے کے بجائے امام حسین کا رفیق سفر بننے کو پریفر کیا۔ 8ویں منزل صالیبیہ پر ایک غمناک امام حسین کے انتظار میں تھی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے 2 بیٹوں کی شہادت کی دردناک خبر ملی۔ اس پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور حالات کی سنگینی سے قافلے والوں کو آگاہ کر دیا تاکہ کوئی جانا چاہے تو چلا جائے، لیکن آپ کے ساتھ سفر شروع کرنے والوں میں سے کسی نے پیٹ نہ پھیری۔ مشکلات میں اضافہ اور جرنی ڈیفیکلٹ ہوتی جا رہی تھی کیونکہ ابن زیاد گورنر کوفہ کو امام حسین کے آنے کی خبر مل گئی تھی اور اس نے اپنے بہادر اور ماہر کمانڈر حر کو 1000 کا لشکر دے کر امام حسین کو گرفتار کرنے بھیج دیا۔ امام حسین زحالہ، بطن عقبہ اور شراف سے گزرنے کے بعد جب 12ویں منزل سرات پہنچے تو آپ کا سامنا حر اور اس کے 1000 کے لشکر سے ہوا۔ اس ریگستانی علاقے میں حر اور اس کے لشکر والوں کا پیاس سے برا حال ہو چکا تھا اور ان کے پاس پانی بھی نہیں تھا، تو امام حسین نے ان کو اپنے ہاتھ سے پانی پلایا۔ پھر آپ نے ان کے سامنے تقریر کی اور جب آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کے قافلے والوں کے ساتھ حر کے لشکر نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ 13ویں منزل قادسیہ، یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو جانا تو کوفہ تھا لیکن آپ نے راستہ تبدیل کر دیا اور آپ کربلا کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ امام حسین اپنی منزل شہادت کی طرف سفر کرتے ہوئے مغیثہ، عزیب الحجانات، بیدا اور ذو حسم کے بعد جب 18ویں منزل قصر بنی مقاتل پر پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ آپ نے رات یہیں گزاری اور صبح جب امام حسین یہاں سے روانہ ہوئے تو آپ کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات جاری تھے۔ آپ کے بیٹے علی اکبر نے آپ سے یہ کلمات پڑھنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا، میں نے ابھی خواب دیکھا ہے اور اس میں ہمیں شہادت کی خبر دی گئی ہے